الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت ساری مصائب و مشکلات کا سامنا کیا. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو صحیح اور غلط بتلائیں کہ صحیح راستہ یہ ہے اور غلط راستہ یہ ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے مابین جو نبی بھیجے گئے وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہر ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کی فلاح و بہبودی، ہر ایک مسلمان کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جو آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہے. قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہم اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے اور کس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کوئی حکم اللہ کے نبی کا ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے تو ہمیں اس کام کو نہیں کرنا ہے، اور جس کام کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس کو ہم اور آپ کو کرنا ہے. اگر ایسی صورت میں ہم نبی کی فرما برداری کرتے ہیں، نبی کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو گویا کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इताअत करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं। वगरना दूसरी सूरत में ये होगा कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नहीं चलते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जान लीजिए कि एक मुसलमान जिसका जब नामे अमल खोला जाएगा, हिसाब किताब होगा, जजा और सजा का दिन होगा, तो आदमी परेशान होगा। अब वो आदमी परेशान होगा, पछताएगा और अफसोस करेगा कि काश मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चला होता, काश मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को अपनी जिंदगी में नाफिज किया होता, तो आदमी पछताएगा नहीं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का नक्शा खींचा है कि जब आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो आदमी जहन्नम के अंदर जाकर के अफसोस करेगा, पछताएगा कि काश मैंने ऐसा काम ना किया होता। कुरान मजीद के अंदर है यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, कि जिस दिन मुजरिमों के चेहरे को जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा, जहन्नम के आग में ढकेल दिया जाएगा, वो आदमी कहेगा यक़ूलून, वो लोग कहेंगे या लैतना, काश अताअना अल्लाह, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत किए होते, व अताअना रसूल, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की होती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती। ये जहन्नमियों का कौल होगा। जहन्नम में जब आदमी चला जाएगा, उसके जो है चेहरे को जहन्नम के आग से झुलसाया जाएगा, जलाया जाएगा, तो आदमी का कौल होगा। इसी तरीके से जो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, वो मैदान महशर में वो कहेगा वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, कि जिस दिन आदमी अपने हाथों को चबा करके, जालिम अपने हाथों को चबा कर कहेगा यक़ूलु या लैतनी, काश मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अख्तियार किया होता, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अख्तियार किया होता। ये कौल होगा जब मैदान महशर में हर आदमी नफ्सी के आलम में होगा, हर आदमी परेशान होगा, हर आदमी सोचेगा हिसाब किताब होगा, क्या होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फैसला करेगा। ऐसे आलम में जहन्नमियों का ये कौल होगा यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, कि काश मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अख्तियार किया होता, काश मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की होती, काश मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की होती। तो ये कौल होगा। इसलिए हम और आपके ऊपर ये वाजिब और जरूरी है कि हम अल्लाह की और उसके रसूल की इत्तिबा करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करें। इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। आइए दो चार नुकसानात को हम देखते हैं, आप महसूस करेंगे दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। कुरान मजीद के अंदर और हदीस के अंदर बतलाया गया है कि अगर कोई आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, तो उसके क्या नुकसानात हैं, वो दो चार चीजें हैं। आइए सबसे पहली चीज जो है, जो आदमी अल्लाह की नाफरमानी करता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, तो ये जान लीजिए कि उसके अमाल को बर्बाद कर दिया जाता है। वो आदमी जो चाहे करे, अगर नबी का फरमान नहीं है, अल्लाह का फरमान नहीं है, तो उसका अमल जाये और बर्बाद है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत करो, व अतीउर रसूल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, वला तुबतिलू अमालकुम, तुम अपने अमाल को जाये और बर्बाद ना करो। यानी अल्लाह की इत्तिबा ना करके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ना करके अपने अमाल को बर्बाद ना करो। जिस काम को करने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है उसको करो, उसके अलावा ऐसे काम को
نہ کرو کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کام کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کام کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، جس کام سے میں نے روک دیا ہے، اس کام کو نہ کرو، لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، میرے حکم کی پامالی کی، تو جان لیجئے کہ وہ عمل رد ہے، وہ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو ہوتی ہے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے کے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کا عمل ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی مشابہت، اس کی مثال اور اس کی نظیر منافقوں سے دی گئی ہے، گویا کہ وہ منافقوں والا عمل کرتا ہے اور وہ بے ایمان ہے، بد دین ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب ان کو اللہ رب العالمین کی آیتوں کی طرف بلایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف بلایا جاتا ہے، تو رسول سے کہا گیا کہ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب رسول کی طرف بلایا جاتا ہے رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، آپ منافقوں کو، مشرکوں کو دیکھیں گے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ اس کام سے رک جاتے ہیں، اللہ کی آیتوں سے رک جاتے ہیں، رسول کے فرمان سے رک جاتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو منافقوں جیسا عمل کرتے ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، ہم اور آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان اگر اسلام کو کسی نے پہنچایا ہے تو منافق قوم تھی، وہ بار بار ایمان کا دعویٰ کرتی تھی اور اس کے بعد مرتد ہو جایا کرتی تھی۔ یہ منافق کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دھوکہ دیتے تھے۔ منافقوں کی چند علامتیں ہیں، ایک حدیث سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کی منافقین کی تین نشانیاں ہیں، منافقین کی تین علامتیں ہیں۔ جب ایک آدمی جو منافق ہوتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب کسی کی امانت لیتا ہے، امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی مثال ان منافقوں کی دی گئی ہے، منافقوں جیسی ان کی مثال دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں ایک پوری سورۃ المنافقون کے نام سے موجود ہے۔ اس کی پہلی آیت اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو گواہی دے رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اپنے گواہی میں یہ جھوٹے ہیں۔ گویا کہ جو ایک منافق ہوتا ہے وہ جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی گویا ایسا ہی عمل کرتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، نبی کی باتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، گویا کہ اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ تو دوسرا نقصان جو ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصیت کرتے ہیں، تو منافقوں جیسی ان کی مثال دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک
جو ہے نقصان یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک نہیں کرتا ہے، تو اس قوم کے اندر انتشار آ جاتا ہے۔ وہ قوم اتحاد و اتفاق نہیں کر سکتی، وہ قوم ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، آپس میں انتشار ہوتی ہے، آپس میں اختلافات ہوتی ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں گے، اپنے قبیلے کے اندر دیکھیں گے، تو ہم اور آپ کے اندر اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انتشار ہے، بھائی سے بھائی کو عداوت ہے، بھائی سے بھائی کو خلیش ہے، ہر ایک مسلمان آدمی دوسرے مسلمان سے جلن رکھتا ہے، اس سے اتحاد و اتفاق قائم رکھنا نہیں چاہتا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، دین ایک، قبلہ ایک، اور جو فرمودات ہم کو بتلائے جاتے ہیں وہ وحدانیت کی بتلائی جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، قرآن مجید کے اندر کہا گیا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ہر ایک چیز کو جو دعوت دی جاتی ہے وہ ایک دی جاتی ہے، لیکن ہمارا جو مشورہ ہوتا ہے وہ ایک مشورہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا ہے، ہم ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے کے نتائج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصیت کرنے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہیں جھگڑو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرو، آپس میں انتشار مت پیدا کرو، آپس میں اختلاف مت پیدا کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، گویا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اوپر ظالم مسلط کر دیا جائے گا، تم پریشان قوم ہو جاؤ گے، تمہیں ہر کوئی مارے پیٹے گا، تمہیں ہر کوئی ستائے گا، تم انتشار بن کر کے رہ جاؤ گے، تم کو ہر کوئی پریشان کرے گا۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم قوم کو جتنا ستایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اتنا جو قوم مسلم پریشان ہے اتنا کوئی پریشان حال نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ نافرمانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے۔ وَاصْبِرُوا، اللہ رب العالمین نے کہا صبر سے کام لو، اتحاد و اتفاق پیدا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر مسلم قوم کو بار بار کہا گیا ہے اتحاد و اتفاق پیدا کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، اللہ رب العالمین کے اطاعت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور اسی میں تمہاری جو ہے نجات ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، تم ان کو نہیں چھوڑنا، تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اللہ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ فرما برداری کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما برداری کرے۔ اگر ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے فرمودات کو فرمودات نہیں سمجھتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ نقصانات ہے، انتشار، اختلاف ہماری مقدر بن جائے گی، ہر آدمی ہم کو پریشان کرے گا، اللہ کا عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا، ہر آدمی ہم کو پریشان اور شک کی نظر سے دیکھے گا۔ تو ہم اور آپ کو اتحاد و اتفاق کرنے کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصیت کرتا ہے، تو دنیا کے اندر ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، دنیا کے اندر اس کو عزت نہیں ملتی ہے، دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہر آدمی اس کو پریشان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ
اللہ کے خلاف جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل و خوار ہیں، وہ ذلت و رسوائی کے شکار ہیں، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے اطاعت ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ اس قوم کی اور ہر اس انسان کی مقدر میں ذلت و رسوائی ہے جس نے میری مخالفت کی، جس نے میرے حکم کی عدولی کی، جس نے میرے حکم کو حکم نہیں جانا، جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ ہر اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا۔ آئیے ہم اور آپ ایک واقعہ دیکھتے ہیں، غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد جب جنگ یہ آنے والا تھا اور غزوہ احد جب پیش آیا تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، لشکر کا امیر بنا کر کے ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے۔ جبل رمات پر پیچھے کی جانب جو تھا ان پر وہاں ان کو مسلط کر دیا گیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگ یہیں پر رہنا، جنگ میں کچھ بھی ہو جائے، ہم ہارے جیتے شہید کر دیے جائیں، جنگ میں ہم شکست ہو جائیں، ہماری شکست ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگ اس جگہ سے نہیں ہٹنا، آپ لوگ اس جگہ پر ٹھہرے رہنا، آپ لوگ اس جگہ پر رہنا، مسلط رہنا جبل رمات پر۔ اور جنگ بہت تیز سے چلنے لگی، جنگ شباب پر تھا، مسلمان کفار پر حاوی تھے، مسلمان لوگوں کو قتل کر رہے تھے، کافروں کو ایک طرف سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ تھا کہ غزوہ احد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان فتح کر لیں گے اور جو ہے لوگ مال غنیمت کو سمیٹنے لگے اور جنگ ختم ہونے کو تھی، جنگ اب تب ختم ہونے والا تھا، مسلمانوں کی فتح ہونے والی تھی۔ لیکن جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو امیر بنا کر کے جو ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو جبل رمات پر جو پہاڑ تھا اس پر مسلط کیا تھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہونے کو ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمان فتح ہونے والے ہیں، مسلمانوں کو جیت حاصل ہونے والی ہے، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، کیوں نہ کریں کہ ہم جگہ سے ہٹ جائیں ہم بھی مال غنیمت کو حاصل کر لیں، ہمارے پاس بھی مال و دولت ہو جائے۔ 40 تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے۔ جب وہ لوگ آنے لگے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا اور کہا کہ کیا تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید جو ہے یاد نہیں ہے، جو حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرو، مخالفت نہیں کرو، خلاف مت جاؤ۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، مال غنیمت سمیٹنے لگے، مال غنیمت کے لالچ میں جنگ میں آ گئے اور وہاں آ کر کے مال غنیمت کو سمیٹنے لگے۔ ادھر سے کفار نے دیکھا کہ جبل رمات جو پیچھے کا حصہ تھا یہاں پر کوئی نہیں ہے، چند لوگ ہیں، ہم لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔ کفار نے حملہ کیا اور جو جنگ مسلمانوں کے قبضے میں تھی، مسلمان ہر طرف سے ان کے اوپر حاوی تھے، مسلمان ہر طرف سے ان کو کاٹ رہے تھے، کافروں نے حملہ کیا اور وہ جو مسلمانوں کی فتح ہونے والی تھی شکست میں تبدیل ہو گئی اور جو ہے کافر اتنی طرح سے ان پر مسلط ہوئے، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، 70 صحابہ کرام کو جو ہے شہید کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت کو توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال بال بچے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ تھا کہ جو جنگ جیتنے والے تھے، فتح یابی ہونے والی تھی، شکست میں آ گئے اور وہ جنگ ہار گئے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کو ڈانٹا اور بتایا کہ جب میں نے تم کو کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا تو کیوں ہٹے؟ تو یہ اللہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقصان جو ہے یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل جو بار بار کرتا ہے اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کو اپنا اطاعت مانتے ہیں، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العالمین ان کو ایسے جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ لیکن ومن يتول يعذبه عذابا علیما، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، تو ان کو اللہ رب العالمین عذاب علیم میں داخل کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ کہا گیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ويتعد حدوده، اور اس سے آگے نکل جاتے ہیں، يدخله نارا، تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا، خالدا فيها، ایسا جہنم، ایسی آگ جو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے لوگ اس میں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور وہ دردناک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ کہا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو واضح ہو جانے کے باوجود غیر سبیل راستے پر چلتے ہیں، غیر طریقے پر چلتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس آیتوں سے پتہ چلتا ہے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کامیابی اور ہم اور آپ کو اگر دنیا میں عزت چاہنا ہے، دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے اور آخرت میں اگر ذلت و رسوائی سے بچنا ہے، تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی ہوگی۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، جس میں چند نقصانات تھے جو یہ کہ آدمی جہنم میں جائے گا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہوگی، اسی طریقے سے اس قوم کے اندر انتشار و اتفاق مٹ جائے گا، اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس کی مثال منافقوں جیسی ہے۔ جو منافق جن کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جہنم کے نچلے حصے میں داخل کرے گا۔ تو یہ منافقوں کی جماعت ہے اور منافقوں کی صفت ہے، اس لیے ہم اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ کو اس نقصانات سے بچنا ہے تو اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول کے فرمودات، اللہ کے فرمودات، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، حدیث کے فرمودات کو جاننا، حدیث کے مفہوم کو سمجھنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں پکا سچا مومن بنا، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصیت کرنے سے بچا، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے بچا، اے اللہ رب العالمین تو ہماری قوم کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر عزت دے، ذلت و رسوائی سے بچا، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہر طرح سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ، اے اللہ رب العالمین اس پرفتن دور میں، اس آزمائش کے دور میں اللہ رب العالمین تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جب تک رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔